18ویں صدی کے آخر میں ایک نقشبندی شیخ امام منصور نے اعلان جہاد کیا اور اپنی تمام اہل طریقت کو اور اپنے مریدوں کی جماعت کو لے کر روسیوں کے خلاف اس جہاد کا آغاز کیا جو آئندہ کئی نسلوں تک شیخ، مرید اور ان کی نسلیں جاری رکھتی ہیں۔ 100 سال تک جاری رہنے والی، نسلوں میں چلنے والی اس جنگ میں لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں، مریدین کے بھی لاکھوں افراد شہید ہوئے اور تقریباً آدھا ملین روسی فوج اور پوری رشین امپائر یہاں پھنس کے رہ گئی۔ ان مجاہدین کی قربانیوں کے باوجود امت پر جو زوال لکھ دیا گیا تھا وہ آ کر رہا۔ 1864 کے آس پاس جب داغستان اور چیچینیا میں تحریک مزاحمت پر زبردستی روسی کسی طرح قبضہ کر لیتے ہیں تو یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے بڑے بڑے شہر سمرقند، بخارا، تاشقند اور ایشیا وسطی کے تمام علاقے روسی تسلط میں چلے جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کا زوال سینٹرل ایشیا، داغستان میں مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ آئیے اب تھوڑا سا امام منصور کا بھی تعارف کرا دیں۔ امام منصور اصل میں اٹالین عیسائی پادری تھے۔ ان کو پوپ نے بھیجا تھا ان علاقوں میں یہاں کے لوگوں کو عیسائی کرنے کے لیے، لیکن جب یہاں آ کر طریقت کے شیوخ سے ملاقات ہوئی اور نقشبندی سلسلے کے افراد سے ملاقات ہوئی تو خود اسلام قبول کر لیا اور طریقت کا رستہ اختیار کر لیا، اور اس طرح اختیار کیا کہ ترقی کرتے کرتے مسلمانوں کے امام بن گئے۔ اس کے بعد جہاد کا آغاز کیا اور روسی جب سب سے پہلے 18ویں صدی کے آخر میں اس علاقے میں داخل ہوئے تو ان کی مزاحمت کرنے والے امام منصور تھے۔ 1791 میں ایک جنگ کے دوران زخمی ہو کر آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور روسی آپ کو پکڑ کر سائبیریا کے برف خانے کی ایک خانقاہ میں لے گئے، اور زندگی کے آخری وقت تک پادری کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح امام منصور اپنا اسلام چھوڑ کر واپس عیسائیت قبول کر لیں۔ امام منصور کا انتقال روس کی اسی برفیلی خانقاہ میں ہوتا ہے۔ شیخ منصور کی گرفتاری اور شہادت کے بعد ان کے ایک مرید حاجی ملا نے جہاد کا علم اٹھایا۔ داغستان اور چیچینیا کے مجاہدین جو آپس میں پہلے بٹے ہوئے تھے، روسیوں کے آنے کی وجہ سے ایک متحد قوم بن کر سامنے آئے۔ مجاہدین اور مریدین پورے علاقوں میں پھیل گئے اور ان تمام افراد کو، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پورے علاقے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی تک ان میں مشرکانہ رسم و رواج باقی تھے، ان تمام علاقوں میں تبلیغ کا ایک زبردست کام شروع کیا گیا، اور حاجی ملا شریعت پر اتنے پابند تھے کہ جب تک کوئی شریعت کے تمام تقاضے پورے نہ کرتا اس کو جہاد میں آنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ روسیوں کے آنے کی وجہ سے جب خطرہ ہوا تو تمام افراد اور قومیں آپس میں متحد بھی ہو گئیں کہ جو پہلے نسلوں کی خورریز جنگ بازی میں مصروف تھیں۔ ان کے اتحاد کی وجہ سے اور اس ضرورت کے تحت کہ جہاد میں یہ بغیر شریعت شامل نہیں ہو سکتے تھے، شریعت نے کثرت سے اور تیزی سے اس علاقے میں پھیلنا شروع کیا، اور یہ تمام علاقے باشرہ مسلمان اسلامی تحریک کے ممبرز بن گئے۔ غازی ملا کی قیادت میں تمام علاقوں کے لوگوں نے متحد ہو کر پہلی مرتبہ باقاعدہ گوریلا جنگ کا آغاز کیا۔ مجاہدین کے پاس صرف تیر، تلوار اور نیزے تھے، لیکن ایمبوشز کے ذریعے رشین کالمز کو ایمبوش کر کے ان سے ہتھیار چھینے گئے، اور اس کے بعد اس جنگ کا آغاز ہوا جس نے 100 سال جاری رہنا تھا۔ اس علاقے کی سختی کا اس طرح اندازہ کیجئے، اور ان مجاہدین کی سرفروشی کا اتنا غیر معمولی یہ مثال ہے کہ ایک مرتبہ صرف 2 مجاہدین نے ایک پہاڑی چوٹی پر بیٹھ کے ایک رشین بریگیڈ کو 3 دن تک روکے رکھا۔ 1831 میں بالآخر غمری کے گاؤں میں روسی غازی ملا تک جا پہنچتے ہیں۔ شدید لڑائی کے بعد جب روسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو غازی ملا کو گاؤں کی مسجد میں بیٹھا ہوا پاتے ہیں، اس حالت میں کہ ان کے ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ کی انگلی شہادت آسمان کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ روسی جب ان کے قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گولی ان کے ماتھے پہ لگی ہے اور غازی ملا بہت پہلے شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ غازی ملا کی رشک آور شہادت کے بعد جہاد کا پرچم جو امام اٹھاتے ہیں اور 30 سال تک روسی فوجوں کو ناکوں چنے چبوا دیتے ہیں، وہ امام شامل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ان پر آئندہ بات کریں گے۔